یہ ہر سال میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ خواتین وہ سائن بورڈز اٹھائے ہوئے، پلے کارڈ اٹھائے ہوئے اسلام آباد میں جمع ہوتی ہیں اور نعرے لگاتی ہیں میرا جسم میری مرضی۔ وہ نعرے دراصل ادھر سے ہی آئے ہیں۔ اور فیمنزم جو نظام زندگی ہے اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہر لڑکے اور لڑکی کو آزاد کر دیا جائے نکاح سے، یہ جس سے مرضی تعلق رکھے، لڑکا لڑکے کے ساتھ یا لڑکی لڑکی کے ساتھ جیسے بھی تعلقات قائم کرنا چاہیں، ان کو آزادی ہو۔ اب تمام تر یہ جو ویلنٹائن ڈے ہمارے ہاں مناتے ہیں، کتنی شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں، یہ اسلامی ریاستیں ہوتی ہیں، آپ ان چیزوں پہ پابندی ہماری ریاستیں کیوں نہیں لگاتی، ان کو سزائیں کیوں نہیں دیتی؟ یہ ویلنٹائن ڈے کے موقع پہ جتنی واہیات اور بکواسیات ہمارے نوجوان کرتے ہیں، اتنی شاید آج غیر مسلموں میں بھی نہیں ہوتی۔ چند سال پہلے نوائے وقت کے اخبار والوں نے لکھا تھا کہ اس دن کے موقع پہ صبح 8 بجے پھولوں کی دکانیں خالی ہو گئی تھی۔ یہ سارا نظام ان سے آیا ہے، پیار اور محبت، جو 2 نمبری کا پیار اور محبت ہے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ میں اس پہ مزید باتیں نہیں کرتا، بڑی سخت باتیں ہو جائیں گی، لیکن یہ جو ویلنٹائن ڈے کا نظام ہے کہ لڑکی اور لڑکے کو آزاد کر دیا جائے، شادی سے پہلے یہ پیار محبت کر لیں، اسلام اس کو شرعی رنگ میں جو ڈالتا ہے وہ نکاح ہے۔ اور ہمارا دین یہ بتاتا ہے کہ جب نوجوان لڑکا اور لڑکی جب بالغ ہو جائیں تو آپ ان کا نکاح کر دیں، اور ہم نے 30 سال تک شادیوں کو لیٹ کر دیا۔ جو برائی کریں گے وہ ساری کی ساری، آپ تہجد گزار کیوں نہ ہوں، آپ کے حج عمرے کیوں نہ ہوں، یہ والدین کے ذمہ ہے جو بھی وہ برا کام کرتے ہیں۔ نکاح ایک عبادت ہے اور عبادت میں رسمیں نہیں چلتی۔ نکاح ایک عبادت ہے اور عبادت اسی طرح ہوتی ہے جس طرح ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں۔ اور ہم نے آج وہ رسومات اور خرافات شروع کر لیں کہ نکاح ہی مشکل ہو گیا۔ لڑکی والوں کے اوپر تو کوئی خرچہ ہی نہیں رکھا اسلام نے، بارات کو کھانا کھلانے کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، میں ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے کرتا ہوں، یہ جو شادی کے موقع پہ دولہا والے یہ چھوارے اور بد لے کے جاتے ہیں، اس کا کیا تصور ہے؟ اس کا یہی تصور ہے کہ منہ میٹھا لڑکے والے ہی کروائیں گے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، کوئی لفظ مشکل نہ آ جائیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ 5000 کی بد آپ لے گئے اور 7 لاکھ کا کھانا آپ ان سے ہڑپ کر کے آ گئے، تو کیا وہ بد نہیں کھلا سکتے تھے؟ اسلام میں برات کا کوئی تصور نہیں ہے، اور نہ ہی برات کو کھانے کا تصور ہے لڑکی والے ان کو کھلائیں۔ سارے اخراجات لڑکے کے ذمے ہیں، یہ ولیمہ کرے گا بس۔ اور ولیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیوں میں، صرف سیدہ صفیہ کی شادی میں یا بعض روایتوں میں زینب بنت جہش کی شادی میں 1 بکری ولیمے میں پیش کی، 1 بکری۔ اور باقیوں میں ولیمہ کیا ہوتا تھا؟ ستو، جو، کھجوریں، یہ ولیمہ ہوتا تھا۔ تو مشکل آج ہم نے بنایا ہے۔ ہم ہر جو الزام ہے نا در دیتے ہیں یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے، اس میں یہود و نصارہ کی سازش کوئی نہیں ہے۔ اور اتنے اخراجات ہم نے بڑھا دیے، شادیاں 30 لاکھ تک لے گئے، 25 لاکھ تک لے گئے۔ اور پھر ہم نے یہ کہا جی یہ معاشرہ کیوں نہیں سدھر رہا؟ معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ جس معاشرے میں زناکاری عام ہو جائے اور غلط کاری کو پروموٹ کیا جائے اور والدین بھی کہیں نہ کہیں اس پہ ذمہ دار ہوں، تو پھر ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ان میں بڑے اخلاقیات والے پیدا ہوں گے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سیرت والے بچے تو نہیں پیدا ہوں گے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے دریافت کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں، میں شادی نہیں کر سکتا، بڑا غریب آدمی ہوں، میں نامرد ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا روزے رکھا کرو۔ نوجوانوں کو یہ حل دیا اگر شادی نہیں ہوتی تو روزے رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔